السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، درس نظامی آپ کے لیے لے آیا ہے فارسی کی دوسری کے چند اسباق۔ ابھی تک آپ نے فارسی کی دوسری میں انتخاب از گلستاں سے 5 حکایتیں پڑھی ہیں۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں، ازبر کر لیں۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں آج فارسی کی دوسری سے حکایت نمبر 6۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک زادہ گنج فراواں از پدر میراث یافت۔ ملک زادہ یعنی ایک شہزادے نے گنج فراواں بے شمار خزانہ باپ کے میراث سے پایا۔ از پدر باپ سے میراث یافت، میراث میں پایا۔ دست کرم بکشاد و داد سخاوت بداد و نعمت بے دریغ بر سپاہ و رعیت بریخت۔ اور بخشش کا ہاتھ کھولا، دست کرم بکشاد بخشش کا ہاتھ کھولا، و داد سخاوت بداد اور خوب سخاوت کی، و نعمت بے دریغ بر سپاہ اور بے انتہا نعمت سپاہی، و رعیت اور رعایا بریخت رعایا پر خرچ کیا۔ اب پھر سے ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ ایک شہزادے نے بے شمار خزانہ باپ کے میراث سے پایا اور بخشش کا ہاتھ کھولا، خوب سخاوت کی، بے انتہا نعمت سپاہی اور رعایا پر خرچ کی۔ یہاں تک آپ نے دیکھ لیا۔ آگے پیش کرتے ہیں قطع۔ نیا ساید مشام استبلع عود بر آتش نہ کہ چو عنبر ببوید بزرگی بایدت بخشندگی کن کہ تا دانا نیفشانی نہ روید۔ نیا ساید مشام استبلع عود کی ڈبیا سے دماغ کو آرام نہیں پہنچتا۔ نیا ساید مشام استبلع عود کی ڈبیا سے، الٹا ترجمہ کریں، عود کی ڈبیا سے دماغ کو آرام نہیں پہنچتا۔ بر آتش نے آگ پر رکھ کہ چوں عنبر ببوید، آگ پر رکھ کہ عنبر کی طرح خوشبو دے۔ بزرگی بایدت بخشندگی تو کن، اگر تو بزرگی چاہتا ہے تو بخشش کر، لوگوں کو بخش۔ کہ تا دانا نیفشانی نہ روید، کہ جب تک دانا نہیں بکھیرے گا نہیں اگے گا۔ بڑی زبردست بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ عود کی ڈبیا اگر رکھ دی جائے تو اس ڈبیا کی وجہ سے آپ کو آرام نہیں پہنچے گا۔ اس عود کو جب آگ پر رکھ دیں گے تب اس کی جو خوشبو باہر آئے گی، عنبر کی طرح خوشبو نکلے گی، وہ آپ کو سکون بخشے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بزرگی حاصل ہو جائے تو لوگوں پر رحم کریں، لوگوں کو بخش دیں، معاف کر دیں۔ جب تک دانا تو زمین میں بکھیرے گا ہی نہیں تو پھر فصل کہاں سے کاٹے گا؟ دانا نہیں بکھیرے گا تو اگے گا کیسے؟ یہ ایک زبردست پیغام یہاں پر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یکے از جلسائے بے تدبیر ہم نشینوں میں سے ایک نصیحتش آغاز کر، اس کو نصیحت کرنا شروع کیا۔ کس کو؟ بادشاہ کو۔ اب بادشاہ کو بے تدبیر ہم نشین نصیحت کر رہا ہے کہ ملوک پیشیں مورائی نعمت را بسئی اندوختہ انت و برائے مصلحت نہادہ، کہ پہلے کے بادشاہوں نے خاص کر اس نعمت کو کوشش سے جمع کیا ہے۔ بسعی اندوختہ انت کوشش سے جمع کیا ہے، و برائے مصلحت نہادہ اور ایک مصلحت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے خزانے ایک مصلحت کے تحت رکھے گئے تھے۔ دست ازی حرکت کو تاہ کن، ان حرکتوں سے ہاتھ چھوٹا کر، یعنی تو بے انتہا لوگوں میں بانٹ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خزانہ ختم ہو جائے۔ ان حرکتوں سے ہاتھ چھوٹا کر، کہ اس لیے کہ واقعہ در پیش است و دشمنان در کمی، نہ باید کہ بوقت حاجت درمانی۔ اس لیے کہ واقعات سامنے ہیں، و دشمناں در کمی اور دشمن لوگ گھات میں ہیں، نہ باید نہیں چاہتے ہیں، بوقت حاجت درمانی کہ ضرورت کے وقت عاجز رہے۔
یہ بات جو ہے ایک بے تدبیر شخص نے ہم نشینوں میں سے، اس نے یہ بادشاہ کو نصیحت کی کہ آپ سے پہلے بادشاہ جو تھے وہ بہت زیادہ جو ہے اس طریقے سے بے دریغ نعمتوں کو نہیں بانٹتے تھے، بلکہ وہ سنبھال کے رکھتے تھے، کسی مصلحت کے تحت رکھتے تھے کہ جب جنگ کے وقت ضرورت ہوگی تو ہم اس کا استعمال کریں گے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں قطع، اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ اگر گنجے کنی برآمیاں بخش، رسد مرہر گدائے راہ برنجے، کہہ رہا اگر تو ایک خزانہ عام لوگوں پر بخشش کرے، رسد مرہر گدائے راہ برنجے، ہر گھر والوں کو ایک چاول کے برابر پہنچے گا۔ رسد مرہر گدائے راہ برنجے، پہنچے گا ہر گھر والوں کو ایک چاول کے برابر۔ چرا نستانی ازہر یکے جوئے سیم، کے گرد آیت تورا ہر روز گنجے۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں وصول کرتا تو ہر ایک سے ایک جو کے برابر چاندی، یک جوئے سیم، ایک جو کے برابر چاندی کیوں نہیں وصول کرتا کہ تیرے لیے جمع آئے ہر دن ایک خزانہ، کہ گرد آیت تورا ہر روز گنجے، کہ تیرے لیے جمع آئے ہر دن ایک خزانہ۔ یہ مشورہ دے رہا ہے ملک زادہ، روئے ازیں سخن درہم کشید۔ شہزادے نے اس بات سے چہرہ کھینچ لیا، ازیں سخن اس بات سے درہم کشید، چہرے کو کھینچ لیا۔ وہ موافق طبع بلندش نہ آمد، اور اس کی بلند طبیعت کے موافق نہیں آیا، یعنی اس کی بات جو ہے بادشاہ کے شہزادے کی بلند طبیعت کے اعتبار سے نہیں آیا، اس نے اپنے منہ کو اس سے پھیر لیا، کھینچ لیا۔ ومر اورا زجر فرمود، اور اس کی زجر و توبیخ کی، وگفت اور کہا، مرا خداوند تعالی ملک این ممالک گردانیدہ است، کہ اللہ تعالی نے مجھ کو اس سلطنت کا مالک بنایا ہے، تا بخورم و بخشم، تاکہ میں کھاؤں اور بخشش کروں، نہ پاسبانم کے نگہدارم، مجھے چوکیدار نہیں بنایا ہے، نہ چوکیدار، نہ پاسبانم یعنی مجھے چوکیدار نہیں بنایا ہے کہ میں حفاظت کروں، کہ نگہدارم کہ میں حفاظت کروں۔ ایک بڑی بات انہوں نے کہا، دیکھ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے۔ تو جب بادشاہ اللہ نے بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ میں خود کھاؤں اور دوسروں کو بھی کھلاؤں، میں خود جو خزانہ پاتا ہوں اس سے دوسروں کو بخشوں، عطا کروں، کیونکہ یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ اللہ نے مجھے چوکیدار نہیں بنایا ہے کہ میں نگہبانی اور حفاظت کروں خزانے کی۔ آگے کہتے ہیں، بیت ہے، قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت، قارون ہلاک ہو گیا جو کہ 40 گھر خزانہ رکھا، چہل خانہ گنج داشت، چہل 40 خانہ گھر، گنج داشت خزانہ۔ قارون ہلاک ہو گیا جو کہ 40 گھر خزانہ رکھا، نوشیرواں نہ مرد کہ نام نکو گزاشت، نوشیرواں نہیں مرا کیونکہ نیک نامی چھوڑا۔ تو انسان کو چاہیے کہ خزانے کی طلب کو چھوڑ دے، خالی ہاتھ آیا تھا اور اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے اس دنیا میں تو وہ آپ کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ نیک نامی کی ہے تو لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس دنیا میں شخص بننا یہ آسان ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ میں ایک تشخص رکھتا ہے، لیکن شخصیت اگر آپ بن جائیں تو شخصیت ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے پرسن نہ بنیں، پرسنالٹی بن جائیں۔ اس سبق سے، اس حکایت سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو عطا کیا ہے اس پر ہم راضی رہیں، اس پر خوش رہیں، اور جتنا ہو سکے اپنے مال سے زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔